اسد الدین اویسی ان تمام علماؤں کے، ان تمام ائمہ کے پیروں کی دھول یا خاک بھی نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر مجھے علماء اکرام سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، تو میں اپنا سر اپنی نظروں کو جھکا کر رہتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی۔ یہ بھی ریکارڈ کر لو کہ جہاں تک علماء کرام کا معاملہ ہے، میرا عقیدہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے مہاراشٹرا کے جنرل سیکرٹری مولانا اشرفی بیٹھے ہیں، جامعۃ الاشرفیہ کے یہیں سے پڑھے لکھے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، اور شاید ان کو نہیں معلوم، ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں یہ 8-9% لوگوں کے بارے میں، کہ فقہ کی کتاب ہے ہدایہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں مولانا؟ دونوں عالم ہیں۔ فقہ کی کتاب ہے ہدایہ۔ ہدایہ کے جلد اول پر ایک حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا۔ صحیح ہے؟ میں تو جاہل ہوں، آئی ایم اے تھمز اپ۔ یہ بڑے عقل مند ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، چالاک ہے۔ تو فقہ کی کتاب ہدایہ میں لکھا گیا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا۔ تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے مگر زندہ ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، زندہ ہے، امام احمد بن حنبل نہیں ہے مگر زندہ ہے، امام مالک نہیں ہے مگر زندہ ہے، حافظ ملت نہیں ہے مگر زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ ہم تیسرا پوائنٹ آپ کو یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ناراضگی ہوئی، تھوڑا پریشان ہو گئے، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ علماء کرام ہیں، یہ امام ہیں، مگر یاد رکھیے دنیا جب تک قائم رہے گی حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا، حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا۔ حق کے غلبے کے لیے ایثار اور قربانی دینا پڑتا ہے، اور باطل ہمیشہ کوشش کرتا طاقت کے بلبوتے پر۔ باطل یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس فلاں ہے، مگر حق کے پاس طاقت صرف سچائی ہوتی ہے، اور سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو 8-9% ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کا دربار ہے، فرعون کا دربار ہے، موسیٰ ہے، فرعون کے دربار میں جادوگر جادو کرتا ہے، جادوگر جادو کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا۔ فرعون سمجھا کہ پانی میں ڈوب جائیں گے، اللہ نے کہا تو ڈوبے گا، وہ ڈوب گیا۔ یزید کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، حاکم تھا، سمجھتا تھا کہ لاکھوں کا لشکر امام حسین اور اہل بیت کو ختم کر دے گا، مگر کربلا کا میدان، اس کے ریگزاروں سے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ اس دریائے دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ آج بھی تم کو پکار کر کہہ رہا ہے، سنو مبارک پور کی عوام،
اگر تم حق کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو مبارک پور میں. حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو. یزید مردہ تھا، مردہ رہے گا. حسین زندہ تھے، ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. تو یہ جھگڑا جو ہے حق اور باطل کا ہے. اب اگر کوئی وقت کے فرعون کو اس کی چاپلوسی کرتا ہے تو اس کو فرعون کی جماعت کا بولیں گے. اگر کوئی یزید کی تائید کرتا ہے، ظالم کی تائید کرتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں آپ جانتے ہیں. مگر اسد الدین اویسی، یہ بات کو میں نے اپنے علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا. میں نے اپنے مرحوم والد سے تربیت حاصل کی کہ ظالم کتنا بھی قوی ہو، تم حسینیت کے پرچم کو بلند کرو، سچائی کو بیان کرو. اور جیسا زین العابدین نے یزید کے دربار میں سچائی کو بیان کیا، اسد الدین اویسی اسی زین العابدین کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے موقع دیا کہ باطلوں کے سامنے حق کو بیان کریں گے اور بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ارے ذرا جم کے لگاؤ. سنیے، ایک بات یاد رکھیے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں. مگر شیر کون ہے معلوم آپ کو؟ شیر کون ہے معلوم آپ کو؟ شیر علی ہے، علی ہی رہے گا شیر. اسد اللہ ہے وہ. اسد الدین اویسی تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیے. متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے کریے. اور آپ کے سامنے بہت سے لوگ آئیں گے، بہت سی باتیں کریں گے، مگر ان کے بارے میں بھی ہم خلاصہ کر دیتے ہیں. ہماری پانچویں بات یہ ہے کہ میں ہمارے بنکر بھائیوں کو سلام کرتا ہوں. میں ان کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ اسد الدین اویسی سرزمین دکن سے ضرور آتا ہے، مگر میں کوئی نواب یا اعلی خاندان سے نہیں آتا ہوں. میرے بزرگ بھی، میرے اجداد بھی وکالت کرتے تھے، محنت کیے، جستجو کیے، تو میں اسی پریوار سے آتا ہوں. میں ہمارے بنکر بھائیوں کو سلام کرتا ہوں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کرتے تھے. یہ وہ کام کر رہے ہیں. وہ ہم کو کپڑا پہناتے ہیں. اور یہ وہ برادری ہے جو 8 مہینے مندی کا شکار رہتی ہے اور 4 مہینے کام کر کے اپنا پورا سال بھر کا انتظام کر لیتے ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. یہ وہ انصاری لوگ ہیں جو ہر خیر کے کام میں، حق کے کام میں آگے بڑھتے ہیں.